السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی نبیہ وصحبہ ابد الدہور وکرما۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم والفرقان حمید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کر کے میں نے اپنے سارے وجود کو مشرف و منور بنایا، اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے مجھے حق پیغام آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج محرم الحرام کی 3 تاریخ ہے۔ چودہ 1443 ہجری ہے۔ نئے اسلامی سال کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ آپ سبھی حضرات کو نیا اسلامی سال بہت بہت مبارک ہو، برکت والا ہو۔ آج جس ٹاپک پر ہمیں کچھ باتیں آپ تک پہنچانی ہیں، بہت اہم موضوع ہے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے اسلامی کیلنڈر، ہجری کیلنڈر۔ یہ اسلامی کیلنڈر جو 1443 ہجری والا جو سن ہے، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اور باقی اور جو کیلنڈر ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ باتیں آپ تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ بہت ہی غور سے سننے والی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ تاریخ کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم اپنے حساب کتاب جو رکھتے ہیں وہ تاریخ سے رکھتے ہیں، مہینوں کی گنتی سے رکھتے ہیں، سن کے ذریعے جو ہے ہم پتہ لگاتے ہیں کہ ہم کتنے سال کے ہو گئے، یا ہم اس کام کو شروع کیے ہوئے ہمیں کتنے دن ہو گئے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر تاریخ نہ ہو، سن نہ ہو، تو پھر پتہ ہی نہیں چلے گا نا۔ ابھی جو عیسوی کیلنڈر ہے اس کا سن چل رہا ہے 2021، اور اگست کا مہینہ ہے، 13 تاریخ ہے اگست کی۔ تو ابھی تو ہم یا تو ہجری کیلنڈر سے حساب کرتے ہیں یا شمسی کیلنڈر سے حساب کرتے ہیں، یا اور لوگ اپنے اپنے اعتبار سے اور بھی دیگر کیلنڈر رائج ہیں ان کے اعتبار سے لوگ حساب کتاب اپنا کرتے ہیں۔ مگر ہجری کیلنڈر سے پہلے سن کس طریقے سے لوگ لکھتے تھے، اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا، اگر کوئی بہت بڑا واقعہ رونما ہو گیا ہے، پھر جو کیلنڈر چلتا تھا وہ اسی واقعے سے چلتا تھا۔
کہ اس واقعے کے اتنے سال بعد، اس واقعے کے اتنے سال بعد، اس واقعے کے اتنے سال بعد. مثال کے طور پر ابھی جو ہے یہ کورونا وائرس 21 چل رہا ہے، 2020 میں کورونا وائرس آیا. تو 2020 میں جو سب سے بڑا جو واقعہ ہوا ہے وہ کورونا وائرس کا ہوا ہے. تو اب اسی طریقے سے اگر کوئی واقعہ رونما ہو جاتا تو لوگ اسی سے پھر سالوں کا حساب لگاتے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ربیع الاول مہینے کی 12 تاریخ کو پیدا ہوئے. اب ہجری کیلنڈر اس وقت نہیں تھا. جس سال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آقا کی پیدائش سے پہلے ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہو چکا تھا جسے واقعہ فیل کہا جاتا ہے، کہ جب ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل کا لشکر بھیج دیا، اور وہ جو ہاتھیوں والا لشکر آیا تھا کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے، وہ ابابیلوں نے جب کنکریاں برسانا شروع کی ہیں تو وہ صرف کنکری بن کر زمین پہ نہیں گری بلکہ ایٹم بم کی طرح وہ گری. کچھ منٹوں کے اندر ہی اس کے پورے لشکر کا سمجھ لیجئے بھوسا سا اڑا کے رکھ دیا، پتہ نہیں پڑا کہاں چلے گئے. تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ قرآن شریف میں اللہ نے مکمل ایک سورت اس کے تعلق سے نازل فرما دی. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. اس سورت کا نام سورہ فیل ہے. عربی میں فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، مطلب ہاتھی والی سورت. اور جس سال یہ واقعہ رونما ہوا اس سال کو عام الفیل کہا جانے لگا، اس سال کو ہاتھی والا سال کہا جانے لگا. اب جتنے بھی سال گزرے اس کا حساب اسی واقعے سے لگایا جاتا کہ واقعی فیل کے 1 سال کے بعد میں پیدا ہوا، واقعی فیل کے 2 سال بعد میں پیدا ہوا، واقعی فیل کے بعد یہ واقعہ اتنے سال بعد رونما ہوا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی سال پیدا ہوئے جس سال یہ ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا، اسی سال پیدا ہوئے. اگر ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش انگلش کیلنڈر کے اعتبار سے، شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے دیکھیں تو 20 اپریل تھی اور سن 570 عیسوی تھا، لیکن ہجری سن اس وقت تھا نہیں، ربیع الاول کا مہینہ تھا. تو اس طریقہ یہی تھا کہ کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا لوگ پھر اسی سے اپنے سالوں کی کاؤنٹنگ کرتے. تفسیر طبری کے اندر ہے کہ یہ جو کیلنڈر کا جو سسٹم ہے یہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے. سب سے پہلے کیلنڈر جو لوگوں نے اختیار کیا وہ کچھ اس طریقے کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا. اب جو کیلنڈر چالو ہوا لوگ اپنے سن کو اس طریقے سے یاد رکھتے، نزول آدم علیہ السلام کے سال یا نزول آدم علیہ السلام کے اتنے سال بعد، نزول آدم علیہ السلام کے اتنے مہینے بعد، اس طریقے سے اس کیلنڈر کو یاد رکھا گیا. اب یہ کیلنڈر چلتا رہا کب تک؟ حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہو گئے تو یہ کیلنڈر جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش تک چلا. حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ کی بعثت کے بعد پھر دوسرا کیلنڈر لوگوں نے بنا لیا. حضرت نوح کی بعثت کے اتنے سال بعد، حضرت نوح کی بعثت کے سال، اس طریقے سے چلتا رہا. اب یہ سسٹم چلا طوفان نوح کے آنے سے پہلے تک. طوفان نوح جب آیا ایک طریقے سے ساری دنیا ختم ہو گئی، پھر دوبارہ دنیا بسنا شروع ہوئی. اب جو کیلنڈر چالو ہوا وہ طوفان نوح کے اتنے سال کے بعد، طوفان نوح کے بعد، اس طریقے سے چلتا رہا. اب یہ جو کیلنڈر چلتا رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت تک چلا.
اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت سے جو ہے سمجھ لیجئے ان کو جو ہے نار نمرود میں جو ڈالا گیا تب تک یہ کیلنڈر چلا، اور نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالا، جو آگ گلزار بن گئی، یہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ پھر کیلنڈر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالنے کے وقت سے چالو ہو گیا، وہ چلتا رہا۔ اب وہ کیلنڈر چلا حضرت یوسف علیہ السلام کی بعثت تک۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بعثت سے پھر اگلا کیلنڈر چالو ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت تک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پھر کیلنڈر چالو ہوا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بعثت تک چلا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بعثت کے بعد کیلنڈر پھر بنایا لوگوں نے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے پھر کیلنڈر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک چلا۔ اس طریقے سے پچھلے لوگوں کا یہ طریقہ تھا، کوئی بھی واقعہ یا کوئی بھی حادثہ بڑا رونما ہوتا، اسی کے بعد سے وہ اپنے کیلنڈر کو چالو کر لیتے تھے، اسی کے بعد سے ان کا کیلنڈر شروع ہو جاتا تھا۔ تو تبری کی اس روایت سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہ جو کیلنڈر کا سسٹم ہے، یہ جو تاریخ کا سسٹم ہے، یہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے۔ اور کسی بھی قوم کو اپنی تاریخ یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی تاریخ بھول گئے تو پھر آپ آگے کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ تاریخ یاد رکھنا کتنا ضروری ہے، اور ہم اپنا حال دیکھیں، ہم میں سے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے، انہیں جو ہے اسلامی مہینوں کے نام تک نہیں معلوم ہے، اسلامی مہینوں کے نام تک نہیں معلوم ہے۔ جنوری فروری سب یاد ہے، اس لیے یاد ہے کہ یہ جو ہے استعمال میں ہے، اس لیے لوگ اسے جانتے ہیں۔ اسلامی مہینوں کے نام نہیں معلوم، اسلامی سن کیا چل رہا ہے وہ بھی نہیں معلوم، الا ماشاء اللہ اگر کچھ لوگ جانتے ہوں۔ 1443 چل رہا ہے، لوگ جو جانتے ہیں اگر اسلامی تاریخ کا، چاند کی تاریخ کا استعمال کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ کب ہوتا ہے چاند کی تاریخ کا استعمال؟ جب ہم اپنے بچے کی دن تاریخ رکھتے ہیں شادی کے موقع پر، تب جا کر جو ہے ہم سوچتے ہیں۔ کچھ لوگ تو کافی دور سے ہمارے پاس مدرسے میں صرف اسلامی تاریخ معلوم کرنے کے لیے آتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کیا ہے، یعنی اس دن ہم جو ہے اپنے بچے کی منگنی رکھ رہے ہیں، نکاح رکھ رہے ہیں، اسلامی تاریخ کیا پڑے گی؟ یعنی ان کے گھر میں جو کیلنڈر ہے انہیں اسلامی کیلنڈر کے اندر تاریخ نکالنا بھی نہیں معلوم ہے۔ ایسے حالات ہیں۔ ایک بہت حیرت انگیز بات آپ کے سامنے پیش کروں، 1957 کی بات ہے۔ آرنلڈ جے ٹوائن بی نام کا ایک بہت بڑا مفکر گزرا ہے انگلینڈ کا۔ 1957 میں پاکستان میں ایک تاریخ کے حوالے سے ایک سیمینار ہوا۔ آرنلڈ جے ٹوائن بھی اس سیمینار میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے، اس نے اس میں سمجھ لیجئے ایک لیکچر بھی دیا۔ سیمینار ختم ہونے کے بعد کوئی اس کے پاس پہنچ گیا اور اس سے کہا کہ آپ پلیز مجھے اپنا آٹوگراف دے دیجئے۔ کوئی بھی بڑا سیلیبریٹی آدمی ہوتا ہے، مشہور آدمی ہوتا ہے، تو لوگ اس سے آٹوگراف لے لیتے ہیں۔ اس نے آٹوگراف پر لکھ دیا۔ لکھنے کے بعد اس نے اس شخص سے کہا آج کی تاریخ کیا ہے، چاند کی تاریخ، اسلامی تاریخ، ہجری تاریخ مجھے بتائیے تاکہ اپنے آٹوگراف کے نیچے میں وہ تاریخ ڈال دوں۔ اب وہ جو سامنے والا تھا سمجھ لیجئے اس سے اس دن کی تاریخ بتائی نہیں گئی، اسے نہیں معلوم تھا کہ اس دن کون سی تاریخ۔ عزیزان محترم، اس واقعے سے ہم کیا نتیجہ نکالیں کہ وہ قوم جسے آج کے دن کی تاریخ نہیں معلوم ہو، وہ اپنے ماضی کی تاریخ کو کیا یاد رکھ پائے گی؟ حالات کہہ رہے تھے کہ ابھی چند منٹ پہلے یہاں پر تاریخ کے حوالے سے سیمینار ہو رہا تھا، مقالے پڑھے جا رہے تھے، لیکچر دیے جا رہے تھے، تقریریں کی جا رہی تھیں، مگر قوم مسلم کا حال یہ ہے کہ اسے اپنی آج کی تاریخ نہیں معلوم ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تاریخ کو یاد رکھیں، اپنی تاریخ کو نہ بلائیں۔
जनवरी फरवरी वाला जो कैलेंडर है, ऐसा नहीं कि उसका यूज़ करना नाजायज़ है। उस कैलेंडर को शमसी कैलेंडर कहते हैं, यानी सूरज वाला कैलेंडर। उसका निज़ाम सूरज से चलता है। और चांद का जो कैलेंडर है, चांद को अरबी में कहते हैं कमर, तो उसे कहते हैं कमरी कैलेंडर। अब जो शमसी कैलेंडर है उसका निज़ाम चांद से है। अगर उसमें हम देखें तो साल में 365 दिन और कुछ घंटे होते हैं। कुछ सालों के बाद जो है उसमें समझ लीजिए एक दिन बढ़ जाता है, 366 दिन हो जाते हैं। शमसी कैलेंडर के अंदर 7 महीने 31 तारीख के होते हैं और 5 महीने 30 तारीख के होते हैं। और कमरी कैलेंडर में समझ लीजिए 354 दिन का एक साल होता है। उसमें भी 12 महीने होते हैं। तो शमसी कैलेंडर का निजाम सूरज से और कमरी कैलेंडर का निजाम चांद से। और चांद भी अल्लाह का बनाया हुआ है और सूरज भी अल्लाह का बनाया हुआ है। कुरान शरीफ में अल्लाह ने फरमाया वश्शम्सी वदुहाहा वल्कमरी इज़ा तलाहा, चांद और उसकी रोशनी की कसम, सूरज और उसकी चमक की कसम। अल्लाह ताला कसम याद फरमा रहा है चांद की, अल्लाह ताला कसम याद फरमा रहा है सूरज की। तो ये चांद भी अल्लाह का बनाया हुआ है और ये सूरज भी अल्लाह का बनाया हुआ है। सूरह रहमान में अल्लाह ने फरमाया अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, चांद और सूरज अपने अपने हिसाब से गर्दिश कर रहे हैं। उसी की वजह से दिन बनता है, उसी की वजह से रात बनती है, उसी की वजह से घंटे बनते हैं, उसी की वजह से ये पूरा महीने का, हफ्ते का, साल का जो निज़ाम चल रहा है ये चांद और सूरज की वजह से चल रहा है। तो चांद की जो तारीख है समझ लीजिए ये भी अल्लाह की है और सूरज के जरिए जो तारीखी निज़ाम हम देख रहे हैं ये भी अल्लाह का है। लेकिन चांद वाले निज़ाम को इस्लाम से निस्बत है। हम अपने रमज़ान का जो महीना हो, बकरीद हो, मुहर्रम के ये 10 दिन हो, आशूरे का दिन हो, शबे बारात हो, शबे कद्र हो, इन तमाम तारीखों को जो पहचानते हैं वो किस तरीके से? वो चांद की तारीख से, चांद की तारीख से उसे हम पहचानते हैं। उसी हिसाब से जो है निज़ाम चल रहा है। अब ये जो चांद की तारीख जो 1442 अभी हिजरी चल रहा है, इसका आगाज कैसे हुआ, ये कैसे वजूद में आई? इसके ताल्लुक से जब हम किताबों का, इस्लामी तारीख का जब मुताला करते हैं तो पता चलता है कि हुजूर के ज़माने में महीने तो थे लेकिन सन नहीं था। और हुजूर से तकरीबन समझ लीजिए 200 साल पहले हुजूर के आबाओ अजदाद में एक शख्स जिनका नाम किलाब बिन मुर्रा, उन्होंने इन महीनों की शनाख्त की, इन महीनों को उन्होंने ही जारी किया। ये जो हम महीने देखते हैं मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, रमज़ान, रजब, ये जितने भी महीने हैं इस्लामी महीने, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन 200 साल पहले इनका वजूद हो चुका था। लेकिन हुजूर के ज़माने में हिजरी कैलेंडर नहीं था। हमारे आका का ज़माना गुजर गया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का ज़माना गुजर गया, हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का ज़माना आया और समझ लीजिए तकरीबन 17 हिजरी थी। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक लेटर लिखा हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम, कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स को पहचानने के लिए, उसकी परख के लिए तारीख बहुत अहम होती है। अब आपके खतूत जाते हैं
جب ان پر تاریخ نہیں ہوتی ہے تو پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ یہ آرڈر کب کا ہے، یہ حکم کب کا ہے، یا اس حکم کو جو ہے کب سے نافذ کرنا ہے۔ اس چیز میں بڑی دقت ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ کیوں نہ ایک جو ہے کیلنڈر بنایا جائے جس سے ہم اپنا نظام رکھ سکیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ بہت پسند آیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ایک میٹنگ کا اعلان کر دیا کہ فوراً میٹنگ بلائی جائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جمع ہو گئے میٹنگ کے لیے۔ میٹنگ اسی مدعے پر ہونا تھی کہ اسلامی کیلنڈر کو شروع کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنا کیلنڈر رائج کرنا چاہتے ہیں اور ہم اپنی تاریخ کا حساب اسی کیلنڈر کے ذریعے رکھیں گے۔ اب کیلنڈر شروع کب سے کیا جائے؟ اب مشورہ ہو رہا تھا۔ قرآن شریف میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اپنے کاموں کے اندر مشورہ کرو۔ انہوں نے مشورہ کیا، پہلی رائے یہ نکل کر آئی کہ ہمیں اپنا کیلنڈر بنانا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اس کیلنڈر کو شروع کرنا چاہیے۔ دوسرا مشورہ یہ آیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، یعنی 40 سال کے بعد، اس وقت سے ہمیں اپنے کیلنڈر کو شروع کرنا چاہیے۔ تیسری رائے یہ آئی کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مکہ کو چھوڑا اور مائگریٹ کر کے آپ مدینہ منورہ میں شفٹ ہوئے، تب سے ہمیں اپنے کیلنڈر کو شروع کرنا چاہیے۔ ایک چوتھی رائے یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سے ہمیں اپنی تاریخ کا آغاز کرنا چاہیے، اپنے کیلنڈر کو شروع کرنا چاہیے۔ کافی ڈسکشن چلا، سب کی اپنی اپنی دلیلیں تھیں۔ فائنل جو ہوا وہ یہ ہوا، نہ تو حضور کی پیدائش سے، نہ حضور کے اعلان نبوت سے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے ہم اپنے کیلنڈر کی ابتدا ہجرت سے کریں گے۔ اپنے کیلنڈر کی ابتدا ہجرت سے کریں گے۔ اب بے شمار واقعات ہیں۔ مکہ فتح ہوا، یہ ایک بہت بڑی اپورچونٹی تھی مسلمانوں کے لیے کہ جہاں سے انہیں ہجرت کرنا پڑی، جہاں سے انہیں راتوں رات نکلنا پڑا، چھوڑنا پڑا سب کچھ۔ مکہ کا فتح کا دن بہت عظیم دن تھا، اس دن سے کیلنڈر شروع کرنا چاہیے تھا۔ قرآن عظیم والفرقان حمید جو نازل ہوا شب قدر میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ شب قدر معمولی رات نہیں، قرآن نازل ہوا۔ نزول قرآن سے ہجرت کی ابتدا کرنا چاہیے تھی، لیکن نہیں ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے، یہ سرکار کی ایک بہت بڑی خصوصیت، واقعہ معراج سے بھی نہیں، لیکن اسلامی کیلنڈر جو شروع کیا جا رہا ہے وہ ہجرت سے شروع کیا جا رہا ہے۔ لیکن ظاہری اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے ہجرت کو، تو ہجرت میں ایک طریقے سے سمجھ لیجئے مسلمانوں کا بے بس حال نظر آ رہا ہے، کیونکہ اپنے وطن کو چھوڑنا پڑ رہا ہے انہیں، ہجرت کر رہے ہیں۔ ایک طریقے سے کمزوری نظر آ رہی ہے یہاں کہ مسلمانوں کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ عزیزان محترم، علماء یہاں بیان کرتے ہیں بظاہر تو یہ کمزوری تھی کہ مکہ کو چھوڑ کر انہیں مدینہ شفٹ ہونا پڑا، لیکن اگر بین السطور پر دیکھیں گے، تصویر کے پیچھے دیکھیں گے،
تو اسلام کی صدا، اسلام کی جو سمجھ لیجئے جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ آپ کو واقعی ہجرت ہی نظر آئے گا، کیونکہ ہجرت والی رات ہی سے، ہجرت والے دن ہی سے فتح مکہ کی بنیاد رکھی جا چکی تھی۔ ہجرت والی دن ہی سے بدر و حنین و خیبر و خندق کی فتح کے سمجھ لیجئے سنگ بنیاد رکھی جا چکی تھی۔ اسلام کو جو طاقت ملی، اسلام کو جو قوت ملی، اسلام جو سمجھ لیجئے بڑی طاقت بن کر ابھرا، سپر پاور بن کر ابھرا، اس کے اندر سمجھ لیجئے واقعی ہجرت کا بہت اہم رول ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے واقعی ہجرت کو اپنا نقطہ آغاز بنایا کہ ہمارا جو کیلنڈر چالو ہوگا وہ واقعی ہجرت سے چالو ہوگا۔ عزیزان محترم، اور ظاہری اعتبار سے بھی یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا۔ اس واقعے کے اندر لوگوں نے اپنے وطن کی قربانی دی، اپنے وطن کو چھوڑا، اور وطن کو چھوڑنا یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے سمجھ لیجئے ہجری کیلنڈر کا جو آغاز ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہوا۔ اب اتنا تو طے ہو گیا، فائنل ہو گیا کہ جو اسلامی کیلنڈر جو ہوگا وہ ہجرت سے چلے گا، لیکن پہلا مہینہ کون سا ہوگا؟ مہینہ کون سا ہوگا پہلے؟ اب اس میں بھی مشورے آئے، لیکن اس میں یہ طے ہوا کہ پہلا مہینہ محرم الحرام ہی ہوگا، پہلا مہینہ محرم الحرام ہوگا، کیونکہ مکہ کے لوگ، عرب کے لوگ جو اپنا حساب رکھتے تھے، یعنی ان کی پاس کیلنڈر نہیں تھا، سن نہیں تھا، لیکن مہینے تھے، ان میں جو پہلا مہینہ تھا وہ محرم کا ہی مہینہ تھا۔ کہا کہ اس میں بھی پہلا مہینہ محرم کا مہینہ مانتے ہیں، تو لہٰذا یہاں بھی ہم پہلا مہینہ محرم کا رکھیں گے، اور محرم کے مہینے کی فضیلت بھی ہے۔ حرمت والے جو مہینے ہیں، عزت والے جو مہینے ہیں، وہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، ذوالحجہ کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے، اور رجب کا مہینہ ہے۔ ان چار مہینوں کا ذکر قرآن شریف کی سورہ یونس میں بھی اللہ نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث میں بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو محرم کا شمار عظمت والے مہینوں میں بھی ہے۔ تو یوں کر کے سمجھ لیجئے ہجرت سے ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا، اور محرم پہلا مہینہ ہوا۔ اب ایک لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ یہ جو ہجری کیلنڈر ہے یہ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، لیکن جو شمسی کیلنڈر ہے، جیسے جنوری سردی کے مہینے میں ہے تو سردی کے ہی مہینے میں ہے، فروری سردی کے مہینے میں ہے تو سردی کے ہی مہینے میں ہے، بارش جس مہینے میں آتی ہے شمسی کیلنڈر میں تو بارش اسی مہینے میں آتی ہے۔ مئی جون میں ہمارے یہاں گرمی پڑتی ہے تو ہر سال مئی جون میں گرمی ہی پڑتی ہے، لیکن اسلامی کیلنڈر میں، قمری کیلنڈر میں ایسا نہیں ہے، بلکہ جو نظام ہے موسم کا وہ تقریباً 30-35 سال میں پورا گھوم جاتا ہے۔ ہم نے بہت پہلے جب رمضان کو دیکھا تو گرمی میں رمضان آتا تھا، پھر جو ہے بدلتے 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 پھر سردی میں آنے لگا، اب جو ہے پھر گرمی میں آ گیا تھا، لیکن اب پھر دھیرے 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 جو ہے پھر جو ہے سردی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو اسلامی مہینوں میں ایسا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، کچھ لوگ سوچتے بھی ہیں کہ ایسا کیوں نہیں، ایسا کیوں نہیں؟ تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے، دیکھیے جب روزے فرض ہوئے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف، مدینہ شریف میں تھے، اور گرمی کا موسم تھا۔ اگر آپ مان لیں کہ اگر یہ قمری کیلنڈر ایک جیسا ہوتا تو ان لوگوں کے لیے تو بڑی دقت ہو جاتی، یا مان لیجئے ہمارے
ہندوستان میں گرمی کے موسم میں رمضان آ جاتا اور پھر قمری کیلنڈر کا ایسا نظام ہوتا کہ جو مہینہ شمسی کیلنڈر کی طرح جس طریقے سے جس موسم میں آتا اس موسم میں آتا، تو اس اعتبار سے کچھ لوگ تو بڑے راحت میں ہو جاتے اور کچھ لوگ بڑی دقت میں آ جاتے، پریشانی میں آ جاتے، کیونکہ سردی کے روزے تو آسان ہوتے ہیں نا، اور گرمی کے روزے بڑے ٹف ہوتے ہیں۔ تو اس لیے قمری کیلنڈر کے اندر ایک ایسا نظام بنایا کہ اس کے ذریعے سمجھ لیجئے ہر موسم ہر عبادت کو پالے گا، یعنی رمضان جو ہے ہر سیزن میں آ جائے گا، سردی میں بھی آ جائے گا، کڑاکے کی سردی میں بھی آ جائے گا، برسات میں بھی آ جائے گا، گرمی میں بھی آ جائے گا، اس طریقے سے چینج ہوتا رہے گا۔ اور اسی کے ساتھ جو شمسی کیلنڈر ہے اس میں آپ تاریخ کا پتہ نہیں کر سکتے ہیں، سورج کو دیکھ کر آپ تاریخ کا پتہ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ سورج تو روزانہ ایک جیسا ہی نکلتا ہے، سورج تو روزانہ ایک جیسا ہی رہتا ہے، لیکن قمری کیلنڈر میں، چاند کے کیلنڈر میں آپ تاریخ بھی پتہ کر سکتے ہیں۔ سورج چاند بالکل باریک ہے تو سمجھ لیجئے مہینے کی ابتدا چل رہی ہے، چاند بالکل چمکنے لگا تو سمجھ لیجئے 14 تاریخ ہو چکی ہے، 15 تاریخ ہو چکی ہے بیچوں بیچ میں۔ پھر اس کے بعد جو ہے روشنی اس کی دھیمی پڑنے لگ جائے تو سمجھ لیجئے اس سے پھر پتہ چل جاتا ہے کہ مہینے کی کون سی تاریخ ہوگی۔ جو آج تو نظام ہم چاند کو دیکھ کے پتہ نہیں کرتے ہیں، گھڑیاں آ گئی ہیں، سارا سہولت ہو گئی ہے، لیکن پہلے کے زمانے میں چاند کو دیکھ کر لوگ جو ہے اپنے وقت کو معلوم کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد قمری کیلنڈر کی ایک خصوصیت اور بتاؤں، دنیا میں کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر 6 مہینے تک سورج ہی نکلا رہتا ہے، وہاں پر 6 مہینے تک دن رہتا ہے، 6 مہینے تک دن رہتا ہے۔ تو اب تو وہاں پر گھنٹے کے اعتبار سے لوگوں نے سیٹ اپ اپنا بنا لیا ہے، یعنی دن ہے اسی میں انہوں نے رات کو بھی تصور کر لیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جس جگہ پر سورج نکلا رہتا ہے اس جگہ پر بھی چاند اپنی رفتار سے ہی چلتا ہے، یعنی اس جگہ پر بھی چاند جو ہے ہوتا ہے، یعنی چاند کی تاریخ کا وہاں پر حساب لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر وہ چاند کے نکلنے اور غروب ہونے سے ہی پتہ چل رہا ہے۔ اور شمسی کیلنڈر جو ہے اس میں سمجھ لیجئے وہ حساب رکھنا پڑ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ جو شمسی کیلنڈر، قمری کیلنڈر ہے جسے ہم چاند کا کیلنڈر کہتے ہیں، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں اس کی تاریخ یاد نہیں رہتی ہے، اس کا ایک طریقہ یہ ہے آپ روزانہ ایک پارہ پڑھنا شروع کر دیں، پہلی تاریخ کو ایک پارہ پڑھیں، 30 تاریخ کو پہنچیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج 30 تاریخ ہوگی یا 29 تاریخ ہوگی، 16ویں پارے پہ پہنچیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا 16 تاریخ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی کے ساتھ آپ جو بھی کام کریں، آپ کے یہاں پر جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، صرف جو شمسی کیلنڈر ہے اسی کو ہم لکھ لیتے ہیں، جنوری فروری، الا ماشاء اللہ کچھ جو ہے محرم وغیرہ اور یہ جو عربی کے جو مہینے ہیں ان کی تاریخ کو نہیں لکھتے ہیں، تو جو نہیں لکھتے ہیں وہ اس کو بھی لکھیں، اور اس طریقے سے اپنا نظام بنائیں کہ زیادہ سے زیادہ اپنا جو بھی کام ہے وہ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ چند باتیں جو ہے میں نے آپ کے سامنے کیلنڈر کے حوالے سے پیش کی، کس طریقے سے کیلنڈر شروع ہوا اور شمسی کیلنڈر اور قمری کیلنڈر کا کیا نظام ہے، یہ ساری باتیں۔ اور ایک آخری بات اور بتا کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ چاند کے حساب سے تو تاریخ چلتی ہے ہمارے یہاں، اور سورج کے حساب سے وقت، یعنی ہمیں ظہر کا جو وقت معلوم کرنا ہو تو وہ سورج کے حساب سے، عصر کا جو وقت معلوم کرنا ہو وہ بھی سورج کے حساب سے، مغرب کا جو وقت معلوم کرنا ہو تو وہ بھی ہمیں سورج کے حساب سے۔ تو یہ سارے نظام جو ہے چاند اور سورج کے ذریعے چل رہے ہیں۔ ہمارے بیان میں کسی طرح کی غلطی ہوئی ہو اللہ اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام۔